خواتین حضرات، ہم آپ کو کچھ سسٹائٹس کے بارے میں معلومات دینا چاہیں گے، یعنی کہ طبی اصطلاح میں مثانے کی سوزش یعنی کہ انفیکشن اگر ہو جائے تو اس کو سسٹائٹس کہتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام محمد کے مضمون سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہم آپ کو کچھ معلومات آپ کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سسٹائٹس جو ہے وہ ایک سوزش یعنی کہ ایک بیکٹیریائی جراثیمی انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، جو مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ عام ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق تقریباً ہر دوسری خاتون زندگی میں ایک بار اس مرض کا شکار ضرور ہوتی ہے۔ مبتلا مرض ہونے کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں، لیکن عموماً 40 سال سے کم عمر کے افراد اس مرض میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ سب سے اہم بات جو اس بیماری سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ابتدائی مرحلے میں اس مرض کو نظر انداز کر دیا جائے تو بیماری جڑ پکڑ لیتی ہے اور پھر علاج قدرے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ مرض بار بار حملہ آور ہو کر مختلف پیچیدگیوں کو جنم دیتا ہے۔ لہذا یہ بات گرہ میں باندھ لینی چاہیے کہ جیسے ہی کسی خاتون یا مرد میں اس مرض کے علامات کا ظہور ہو تو بلا تاخیر اپنے معالج سے رجوع کریں اور جلد از جلد اس مضر مرض اور بیماری سے نجات پائیں، تاکہ تاخیر پچھتاوے کا باعث بن سکتی ہے۔ بیماری کی وجہ جراثیمی عفوت انفیکشن ہے، لیکن مختلف جراثیم بھی اس مرض کے باعث بن سکتے ہیں۔ ایسکریشیا کولائی ای کولائی جسے کہا جاتا ہے نامی جرثومہ بیکٹیریا 70% مریضوں میں باعث سے مرض بنتا ہے۔ جراثیم پیشاب خارج کرنے والی جگہ سے مثانے میں داخل ہو کر مرض کی وجہ بنتے ہیں، یعنی کہ اسینڈنگ ٹائم آف انفیکشن کہلاتا ہے، نیچے سے اوپر جانے والا انفیکشن۔ یاد رہے کہ مثانے میں جسم میں دیگر اعضاء کی طرح ایک اہم عضو ہے جو شکم یعنی کہ پیٹ کے نچلے حصے کے سامنے کی جانب ناف کے ذرا نیچے واقع ہوتا ہے۔ پیشاب کے گردوں سے قطروں کی صورت میں گر کر ان کی دو نالیاں یعنی کہ یوریٹر کے ذریعے مثانے میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ جبکہ مثانہ پیشاب سے پر ہو جاتا ہے تو انسان کو قدرتی طور پر اسے جسم سے خارج کرنے کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ یوں پیشاب یوریتھرا یعنی کہ پیشاب کی خارج کرنے والی نالی کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مخصوص عمل ہے جو معمول کے مطابق انجام پاتا ہے، لیکن جب مثانہ سوزش کا شکار ہوتا ہے تو یہ قدرتی عمل متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے معمول میں فرق آ جاتا ہے۔ اس مرض کی علامات میں مریض بار بار پیشاب کی حاجت محسوس کرتا ہے۔ مثانہ خالی ہونے کے باوجود پیشاب کی خواہش بدستور قائم رہتی ہے۔ یہ کیفیت مثانے کی سوزش زدہ عضلاتی دیواروں کو تشنج کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ مریض پیشاب خارج کرتے وقت خفیف سی جلن اور مقام مثانہ پر درد محسوس کرتا ہے، کیونکہ سوزش کے باعث پیشاب بہت زیادہ تیزابی خاصیت کا حامل ہو جاتا ہے اور خارج ہوتے وقت یہ خاصا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ بعض اوقات مریض بدبودار پیشاب خارج کرتا ہے اور کبھی کبھار پیشاب میں پیپ اور خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔ مرض کے شدید حملے میں سردی لگ کر تیز بخار ہوتا ہے اور مریض پر کپکپی کی سی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ یہی وہ علامات مخصوصہ ہیں جن کی بدولت اس مرض کی تشخیص میں دقت پیش نہیں آتی۔ اس کے علاوہ پیشاب کا خوردبینی معائنہ بھی اس مرض کی تشخیص میں بہت مددگار ہوتا ہے۔ پیشاب کا ایک اور مخصوص ٹیسٹ جسے کلچر اینڈ سینسٹیوٹی ٹیسٹ کہتے ہیں اس مرض کی تشخیص کو کافی آسان بنا دیتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں مریض کا پیشاب جراثیم سے پاک بوتل میں لیبارٹری بھیجا جاتا ہے، جس کا نتیجہ 48 گھنٹے میں موصول ہو جاتا ہے اور اس کے خاص جرثومے کے بارے میں اطلاع فراہم کرتا ہے جو وجہ مرض بنتا ہے۔ نیز اس کے خاتمے کے لیے مؤثر جراثیم کش ادویہ کا انتخاب بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔
جہاں تک اسباب میں مرض کا تعلق ہے تو اس مرض کا کوئی ایک مخصوص وجہ نہیں، بہت سے اسباب سے کوئی ایک حملہ مرض کا آغاز ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں میں رفع حاجت کے بعد غلط طریقے صفائی مرض کا سبب بنتا ہے، تو کچھ میں چائے، کافی اور شراب کا ایک بکثرت استعمال باعث مرض بنتا ہے۔ اس کے علاوہ نائلون کے انڈرویئر کپڑے خصوصاً زیر جامہ دھونے کے لیے کیمیائی واشنگ پاؤڈر کا استعمال مرض کو ابھارنے اور تقویت پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مرض قریبی اعضاء کے انفیکشن کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر سوزاک، پروسٹیٹ گلینڈ کا سوزش، پیشاب کی نالی کی تنگی یعنی کہ اسٹرکچر، اور یعنی کہ یوٹرس کا اپنی جگہ سے سرک جانا، مثانے میں پتھری کی موجودگی وغیرہ اس مرض کا سبب بن سکتے ہیں۔ علاج کے لیے ضروری ہے کہ کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، کیونکہ بیماری کی صحیح تشخیص اور اس کے لیے مؤثر ادویہ کا انتخاب صرف اور صرف ایک مستند ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ اس مرحلے پر کسی عطائی سے رجوع کرنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ عطائی ڈاکٹر یا حکیم سے علاج مرض کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس سے نبض و آزما ہونے کا بہترین طریقہ پانی کا زیادہ استعمال۔ یقیناً مریض سوچے گا زیادہ پانی پینے سے تو پیشاب زیادہ آئے گا اور بار بار اس تکلیف دہ کیفیت سے دوچار ہونا پڑے گا، جس کا سامنا اس بیماری میں مبتلا مریض کو پیشاب کرتے وقت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال درد اور جلن میں کمی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس مرض میں پیشاب تیزابی خاصیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ تیزابی خاصیت کا تھوڑا سا پیشاب بھی بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اور مثانہ اس تکلیف سے فوری نجات پانے کے لیے بار بار پیشاب کی خواہش کو ابھارتا ہے۔ لہذا پانی کا زیادہ استعمال پیشاب میں موجود تیزابیت میں کمی کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے درد کی شدت اور جلن میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مرض سے بچنے کے لیے سب سے بہتر ترکیب یہ ہے کہ حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ صحت ایک انمول عطیہ خداوندی ہے۔ اس کی قدر و قیمت کا صحیح احساس کسی بیمار شخص کو ہی ہو سکتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ صحت تندرست انسان کے سر پر ایک ایسا تاج ہے جسے صرف ایک بیمار شخص ہی دیکھ سکتا ہے۔ لہذا حفظ ما تقدم، صحت اور صفائی کے بنیادی اصول، انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصولوں کو اپنا کر علاج کے بوجھ اور بیماریوں کے تکالیف سے بچنا چاہیے، اور اپنے سرمایہ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور وہ سرمایہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔